إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام پر اپنی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں نازل فرمائیں۔ بعدہ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بڑا ہی بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ معزز حاضرین، انسان پر جہاں اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، وہیں پر ایک عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو قناعت نصیب فرما دے۔ قناعت یعنی بندے کو جو اللہ نے مقدر کیا ہو، جیسے اسے پیدا کیا، جیسے اس کو صحت و دولت عطا کی، جو صلاحیتیں اللہ نے اسے دیں، جو سہولتیں اللہ نے اسے دیں، اس پر وہ اللہ کا شکر گزار رہے تو یہ اس کے کامیابی کی ایک بہترین نشانی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی معنی کو اپنے الفاظ میں بیان کیا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ۔ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسلام کو قبول کر لیا، جسے اللہ کی طرف سے کفاف میسر ہو گیا، اور اللہ نے جو اسے دیا اس پر اسے مقتنع بنا دیا، مطمئن بنا دیا۔ معزز حاضرین،
اسلام کے بعد اللہ کی سب سے بڑی دولت ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی دوسرے کا محتاج نہ بنائے، اسے کفاف رزق مل جائے جو نہ اس کی ضرورت سے بہت زیادہ ہو نہ اس کی ضرورتوں سے بہت کم ہو، اور جتنا اللہ نے اسے دیا ہو اس کے دل کو اللہ سکون پہنچا دے، اطمینان پہنچا دے، وہ اس پر سکون کی زندگی گزارے۔ یہ انسان کی کامیابی کی بڑی نشانی اور اسلام کے بعد اللہ کا ایک عظیم احسان ہے۔ اس حدیث سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو رکھا ہے ہم اس سے راضی رہیں، ہم اس پر اطمینان کا اظہار کریں، اپنی نگاہوں کو دنیاوی آسائشوں آرام کی طرف نہ دوڑائیں کہ اس کے بعد کہیں ہمارے دلوں میں ناشکری کا جذبہ نہ پیدا ہونے لگے۔ عقل مندی یہی ہے کہ انسان دنیاوی مسائل میں، دنیاوی مال و متاع میں ہمیشہ اپنی نظر ان لوگوں پر رکھے جن کو اللہ نے اس سے نچلے مقام پہ رکھا ہے، نتیجے میں شکر گزاری کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ اپنے سے اوپر والوں پر نظر رکھے تو اللہ کی اس پر کی گئی نعمتیں اسے بڑی کم نظر آتی ہیں۔ اگر دوسروں کی سہولتوں کو دیکھنے لگے تو جو سہولتیں اسے میسر ہیں اسے بڑی ہی کم نظر آئیں گی، جس کے نتیجے میں اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوگا، مزید کی تمنا دل میں پیدا ہوتی جائے گی، ناشکری کا جذبہ دل میں آئے گا، شکر گزار بندہ وہ نہیں رہے گا، صبر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ غرض یہ کہ کامیابی سے وہ محروم ہو کے رہ سکتا ہے۔ معزز حاضرین، قناعت پسندی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ قناعت ایک انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اطمینان کا اظہار کرے۔ اس کے کئی مظاہر ہیں، اس کی کئی شکلیں ہیں۔ کچھ شکلیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہمیں کن کن چیزوں میں قناعت پسند ہونا چاہیے، اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، صبر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے عام قاعدہ آپ یاد رکھیں، دنیا میں جو آپ کو ملے، دنیا میں جو آپ کو نصیب ہو، جتنا مل جائے اس پر آپ قناعت پسند رہیں، اس لیے کہ دنیا ایک عارضی مکان ہے، دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں، جسے آج ہے کل ختم ہونا ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ دنیا کے کسی چیز کے کم ہونے پر انسان کبھی افسوس کا یا پھر کسی قسم کی بے چینی کا مظاہرہ نہ کرے، کیونکہ اس کو اس اللہ نے دیا ہے جو اس کی تقدیر کو لکھا ہے، جو اس کے مستقبل اور آخرت کو اس سے کہیں بہتر جانتا ہے، جو اس کو اس سے کہیں زیادہ چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ بندہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو۔ تو دنیاوی مال و متاع، دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی سہولتیں جتنی میسر ہو جائیں اس پر بندہ قناعت پسند رہ جائے، یہ سوچ کر کے، یہ یقین کر کے کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے، دنیا کے سارے ساز و سامان عارضی ہیں، سب کو ختم ہونا ہے، دنیا کو ختم ہونا ہے۔ اگر حقیقی زندگی ہے تو آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے۔ اور معزز حاضرین، قناعت کا ایک دوسرا مظہر یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اسے جتنا رزق عطا کرے، جتنا رزق اسے ملے، اس پر وہ قناعت پسندی کا اظہار کرے۔ کھانے پینے کی چاہے جتنی چیزیں کیوں نہ ہو، وہ جتنی اسے میسر ہو جائے، حلال کی فکر کرے، حرام لقمہ اس کے پیٹ پہ نہ جائے، حلال ہمیشہ وہ استعمال کرتا رہے، اپنے گھر پہ حلال لائے، اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلائے، اپنے بیوپار کو حلال میں رکھے۔ یہ
اس کے لیے اس حرام سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو اس کے سامنے دولتوں کا انبار تو لگا دے لیکن اللہ سے دور ہونے کا ذریعہ بنے، اللہ کی رحمتوں سے مستحق نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی دعائیں مردود ہونے لگے۔ اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ جو اسے رزق ملا ہو اس پر وہ مقتنع ہو کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ معزز حاضرین، اگر رزق کی فراوانی انسان کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی اور خیر کا باعث ہوتی تو کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھوکا نہ رکھتا، کبھی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا ہمیشہ سلگائے رکھتا، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ کو بھوکا نہ مارتا۔ معزز حاضرین، جو سیرت کو جانتے ہیں، صحابہ کی تاریخ کو جانتے ہیں، انہیں اچھے سے پتہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کیسے گزری۔ کئی مہینے گزر جاتے، نبی کریم علیہ السلام کے چولہے پر کبھی کوئی چیز نہ سلگتی، کوئی چیز نہ پکتی، بس آپ کی غذا کھجور اور پانی ہوا کرتا تھا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے تعلق سے مائی عائشہ صدیقہ ہوں، دوسری ازواج مطہرات ہوں، وہ تمام کی تمام کہتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی اپنی زندگی میں کبھی کھائی ہو۔ معزز حاضرین، اگر خیر یہ ہوتا، سعادت مندی یہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ دسترخوان سامنے لگا دے تو نبی کریم علیہ السلام کے سامنے دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس دنیا کے تعلق سے کسی بھی انسان کو اتنا ہی میسر کرتا ہے جتنا اس کی دنیا و آخرت کے اعتبار سے بہتر ہو۔ اب وہ اپنے آپ کا امتحان لے لے، اپنے آپ کو صبر و شکر کے کس دائرے میں لانا ہو لا کر کے کھڑا کر لے۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام کی خاص طور پر یہ دعا بھی رہی ہے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، کہ اے اللہ آل محمد کا رزق قوت بنائے رکھنا۔ قوت کہتے ہیں اتنا رزق، اتنی غذا جو کافی ہو جائے، کم نہ پڑے کہ انسان پریشان ہو، زیادہ نہ ہو جائے کہ اسراف اور فضول خرچی کا شکار ہونے لگے۔ تو معزز حاضرین، جس کو جتنا کھانا، جس کو جتنی غذا، جس کو جتنا رزق میسر ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن کر کے وہ زندگی گزار لے۔ یہ قناعت پسندی ہے۔ اور اسی طریقے سے قناعت پسندی کے مظاہر میں یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ معزز حاضرین، جب آپ کسی سے کوئی مطالبہ کریں، کسی سے کچھ مانگیں، آپ کا کہیں کوئی حق ملنا ہو تو یاد رکھیں جتنا آپ کو مل جائے، جتنا آپ مانگ لیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنے نفس میں لالچ اور حرص نہ پالیں، اپنے نفس میں لالچ اور حرص نہ پالیں۔ معزز حاضرین، حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں آتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب غنیمتیں آئیں، غنیمتوں کا مال آیا تو میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ مجھے بھی آپ کچھ دیجئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے دیا۔ پھر میں نے مانگا، پھر آپ نے مجھے دیا، پھر میں نے مانگا، پھر آپ نے مجھے دیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بعد کہا، اے حکیم یاد رکھو یہ مال دلوں کو لبھانے والا مال ہے، آنکھوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، زبان کو بڑا مزیدار لگتا ہے۔ ان هذا المال خضرة حلوة، اب اس مال کو جو بندہ فمن اخذه بطيب نفس بورك له فيه، جو انسان اس مال کو اپنے دل کی قناعت کے ساتھ، اپنے دل کی پاکیزگی کے ساتھ حاصل کرے تو وہ مال چاہے جتنا ہو اس کے لیے بابرکت ہو جاتا ہے۔ ومن اخذه باشراف نفس، اور جو آدمی اپنے دل میں لالچ رکھتے ہوئے، حرص پالتے ہوئے، مزید اور کی تمنا رکھتے ہوئے اس مال کو حاصل کرے گا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں لم یبارک لہ فیہ، چاہے اسے دنیا کا مال کیوں نہ مل جائے، کبھی اس کے لیے برکت کا وہ سبب نہیں بنتا، کبھی اس میں برکت نہیں ہوتی۔ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اس کی مثال ویسے ہی ہے جو کھا رہا ہے اور کھا رہا ہے اور کھا رہا ہے لیکن اس کی بھوک ختم نہیں ہو پا رہی ہے، اس کی بھوک ختم نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو معزز حاضرین، اس بات کو یاد رکھیں جب کوئی چیز آپ کو کہیں سے لینی ہو،
کہیں سے حاصل کرنی ہو، یہ آپ کے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے، یہ آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ جتنا سہولت سے مل جائے لے لے، اس پر قناعت پسند رہیں۔ اس پر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتے ہیں۔ وہ مال اگرچہ مختصر بھی کیوں نہ ہو، آپ کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا محتاج نہیں بناتا، آپ کو کوئی اور ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ آپ اس پر بڑے مختنع اور اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے قناعت کی شکلوں میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ جو لباس اللہ نے آپ کو عطا کیا ہو، جو لباس اللہ نے آپ کو عطا کیا ہو، اس لباس کے تعلق سے آپ دوسروں پہ نظر دوڑائیں۔ بہت زیادہ ایسے لباس جو فخر و خیالہ والے لباس ہوتے ہیں، جو دوسروں کو کمتری دکھانے والے لباس ہوتے ہیں، یا شہرت کے لباس ہوتے ہیں، دوسروں کے درمیان آپ کو ممتاز کر کے سب سے الگ کرنے والے لباس ہوتے ہیں، ایسے تمام لباسوں سے ہٹ کر کے سادہ لباس آپ استعمال کریں، سادہ لباس آپ پہنیں، جو اللہ نے دیا ہو اس پر آپ مقتنع ہو کے رہیں۔ تو یاد رکھیں یہ بھی قناعت پسندی کی ایک بہترین شکل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دے دے تو بڑی نعمت کا مالا مال ہوگا۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام سے جو احادیث وارد ہیں اس میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، البذاذۃ من الایمان، البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مسلمان سادہ کھائے، سادہ زندگی گزارے، سادے طور پر لباس پہنے، سادے طور پر اپنے معاملات کو رکھے، سادگی کو اپنی زندگی کا معاملہ، اپنی زندگی کا طریقہ بنائے رکھے، اپنی طبیعت میں سادگی رکھے، یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے، یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ معزز حاضرین، سادگی کے تعلق سے ملا علی قاری کہتے ہیں، وَهِيَ الْقَنَاعَةُ بِالدُّونِ مِنَ الثِّيَابِ لَا مُمَّا فِي النَّظَافَةِ لا تنافی النظافہ، کہتے ہیں کہ قناعت کسے کہتے ہیں؟ البذاذہ کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ القناعۃ بالدون، جو ہلکی پھلکی چیز مل جائے اس سے آپ قناعت پسند ہو جائیں، جو ہلکا پھلکا مل جائے اس سے آپ مقتنع ہو کر کے رہیں، اطمینان سے اسی کو آپ لے کر کے چلیں۔ لا تنافی النظافہ، ایسے ہلکے پھلکے کپڑے جو گندے نہ ہوں، پاک صاف ہوں، اسے البذاذہ کہا جاتا ہے۔ اور البذاذہ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، سادگی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ مختلف شکلیں ہیں، یہ مختلف شکلیں ہیں جو قناعت کا اظہار کرتی ہیں، آپ کی زندگی میں اطمینان کا ذریعہ بنتی ہیں، آپ کو شکر گزار بناتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت ہو، اگر آپ کے پاس اس کی کمی ہو، آپ کو صبر دیتی ہیں، آپ کو صابر بناتی ہیں۔ قناعت پسندی سمجھیں یہ اسلام کے بعد بہت بڑی دولت ہے، جس کو مل جائے اسے اللہ نے بہت بڑی دولت سے گویا مالا مال کر دیا۔ اور معزز حاضرین، قناعت پسندی کی شکلوں میں، اس کے مظاہر میں یہ بھی ایک شکل ہے، یہ بھی ایک شکل ہے کہ انسان کو، ایک مرد کو اللہ نے جو بیوی نصیب کر دی، ایک عورت کو اللہ نے جو شوہر نصیب کر دیا، اپنی نظروں کو اسی کی حد تک رکھیں، اس سے آگے نہ بڑھائیں، اس سے آگے نہ بڑھائیں، حرام عورتوں پہ نظر نہ ڈالیں، اپنے لیے حرام عورتوں پر نظر نہ ڈالیں، اور عورت اپنے شوہر سے آگے بڑھ کر کسی اور پہ نظر نہ ڈالے، بلکہ جو بیوی اسے ملی ہو، جو شوہر اسے ملا ہو، وہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے، وہ اس کی خوشی کا خیال رکھے، وہ اس سے استمتاع کرے، وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں۔ اگرچہ کہ بعض چیزیں شوہروں کو بیویوں میں ناپسند نظر آتی ہوں، اگرچہ کہ بعض چیزیں بیویوں کو شوہروں میں ناپسند نظر آتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تم ان میں سے کوئی چیز ناپسند کرو، لیکن اللہ نے ہو سکتا اس میں آپ کے لیے خیر کثیر رکھا ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے جو شوہر بیویوں کو کچھ ناپسند کرتے ہیں، جن بیویوں میں شوہروں کو کچھ چیزیں ناپسند نظر آتی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے بدلے میں اس شوہر یا بیوی میں خیر کثیر اس کے حق میں رکھا ہو۔ شرط یہ ہے کہ بندہ قناعت پسندی سے اپنی حیات، اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے، تو وہی بیوی اس کے لیے اس کی پاک دامنی کا ذریعہ بنتی ہے، وہی شوہر اس بیوی کے لیے پاک دامنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اصحاب سے گزارش ہے آگے آ جائیں تاکہ پیچھے والوں کو جگہ ملے، پیچھے والے اور آگے آ جائیں۔ معزز حاضرین،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے انہی میاں بیوی سے متعلق کہ آپس میں قناعت پسندی، آپس میں ایک دوسرے کو جو میسر ہو اس پر بندہ خوش ہو کر کے زندگی گزار لے تو یہ رشتے ان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ رشتے ان کو دنیا کی محبتوں کے پانے کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ رشتے ان کو اپنی پاک دامنی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ نے مدد اپنے اوپر واجب کر لی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا مرد و عورت جو اس نکاح کے ذریعے اپنے کو پاک دامن رکھنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے لیے یقینی ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ انہی کو نصیب ہوگی جن کے دلوں میں قناعت پسندی ہوگی۔ اللہ سے قناعت پسندی کو طلب کریں، جو اس نے میسر کیا ہو، جو اس نے عطا کیا ہو، معزز حاضرین اس پر قناعت پسند ہو کر کے زندگی گزاریں تو زندگی اطمینان کی گزرے گی، زندگی اطمینان کی گزرے گی، یا تو شکر کی زندگی ہوگی یا صبر کی زندگی ہوگی، اور یہ دونوں حالتوں میں انسان بڑے ہی اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا اپنے آپ کو مستحق بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم صفت قناعت پسندی کو اپنے اندر پیدا کرنے اور اس پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ معزز حاضرین، جہاں جہاں قناعت پسندی کا ہمیں حکم ملا ہے اس میں سے یہ بھی ایک بات ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی چیز کے تقسیم کرنے کا موقع نصیب کرے، کسی چیز کو بانٹنے کا آپ کو موقع نصیب کرے تو ایسی حالت میں آپ اللہ کے نام پہ بانٹیں، اللہ کے نام پہ دیں، اللہ کے نام پہ تقسیم کریں، اور آخر میں جو بچ جائے وہ آپ کا حصہ ہوگا، چاہے کم ہو کہ زیادہ، اس سے آپ راضی رہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساقی القوم آخرهم شربا، کہ جب کسی کو پلانے کا مسئلہ ہو، پانی بانٹنے کا، مشروبات بانٹنے کا، یا کوئی بھی چیز بانٹنے کا مسئلہ ہو تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جو آدمی بانٹتا ہے وہ سب سے آخر میں پیے گا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ بانٹنے والا اپنا حصہ سب سے پہلے نکال کر کے رکھ لے، اپنا انتظام کر لے، یا خود سب سے پہلے پیٹ بھر کے کھا لے، اس کے بعد بانٹنے لگے۔ جن کو بانٹ رہا ہو ان کو کم ملے، ان کو اچھا نہ ملے، یا ان کے ملنے میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے، یا کچھ لوگ محروم ہو جائیں، یہ طریقہ اسلامی اخلاق والا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ساقی القوم آخرهم شربا، کہ جب کوئی کسی کو پلانے کا مسئلہ ہو تو دوسروں کو پلاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، دوسروں کو عطا کرو، جو بچ جائے وہ آپ کا حصہ ہے، جو بچ جائے وہ آپ کا حصہ ہے۔ تو بچنے والی چیز ہو سکتا ہے کبھی کم ہو سکتا ہے کبھی مختصر ہو، دل میں لالچ پیدا ہوگی، دیتے ہوئے دل چاہتا ہے کہ اپنے لیے کچھ رکھ لیں، اپنے لیے کچھ اٹھا لیں، بچے گا کہ نہیں بچے گا، کیا ہوگا پتہ نہیں۔ اپنے حرص کو، اپنی طمع کو، اپنی لالچ کو اور اپنے شوق کو آپ دبا کے رکھیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو سامنے رکھیں ساقی القوم آخرهم شربا، یاد رکھیں قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پیا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے جیسا بدن، جیسی صحت آپ کو نصیب کی ہے، اس صحت کی آپ حفاظت کریں، اس صحت کی آپ حفاظت کریں۔ اپنے سے زیادہ نعمت والے صحت والوں کو دیکھ کر کے ناشکری کا بندہ شکار ہو جائے، یا اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوشش کرے، اپنے سے خوبصورت ہو، اپنے سے زیادہ طاقتور ہو، اپنے سے زیادہ صحت مند ہو، اپنے سے زیادہ اللہ نے کسی پہ انعام کیا ہو، بندہ دیکھ کر کے ان جیسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے، اور اس کوشش میں جو اللہ نے اسے عطا کیا ہو اس کا شکر گزار نہ بنے، اس کی شکر گزاری اس کے اندر نہ ہو، تو یاد رکھیں یہ چیزیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ خاص طور پر میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا
میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا خوبصورتی کے مسئلے میں، زینت کے مسئلے میں، اور خاص طور پر اپنے فگر کو بنانے کے مسئلے میں دوسروں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنا، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہ کرنا اور اس کی ناشکری کرنا اور غلط طریقوں کا استعمال کرنا، غلط طریقوں کے مطالبے کرنا، اپنے ذمہ داروں پر، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے والدین ہو، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالنا، یہ کوئی اخلاق والا طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جو فگر آپ کو دیا ہو، اللہ نے جو خوبصورتی آپ کو عطا کی ہو، اللہ نے جیسا بدن آپ کو دیا ہو، اللہ نے جیسی صحت آپ کو دی ہو، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا دینا ہے، آپ کو کتنا دینا ہے، آپ کو کیسے دینا ہے، آپ کو کب دینا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو نہیں بناتا، کوئی اپنے آپ سے اپنے آپ کی خلقت نہیں کرتا، کوئی کسی کے بدن کو نہیں سنوارتا۔ معزز حاضرین، اللہ کی طرف سے جو دین ہوتی ہے، بندہ اس پر قناعت پسند بنے، بندہ اس پر قناعت پسند بننے کی کوشش کرے۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں آج کل ظاہریت کا دور ہے، لوگ ظاہر پہ بہت زیادہ مرنے لگے ہیں، لوگوں کو دکھاوا بہت ہونے لگا ہے، چاہے نوجوانوں کو اپنے آپ کو دکھانے کا مسئلہ ہو یا نوجوان لڑکیوں کو ان کی خوبصورتی اور ان کے فگر کا مسئلہ کیوں نہ ہو، اس سے کہیں زیادہ اہم ان کی اپنے اخلاق، ان کی اپنی عبادتیں، ان کے اپنے سلوک، ان کی اپنی زبان کا صحیح استعمال اور جو حقدار ہوتے ہیں ان کے حقوق ان تک پہنچانا، یہ ذمہ داریاں ان پر کہیں زیادہ ہیں، ان کے اخلاق ان کے لیے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ ظاہر آج ہے کل ختم ہو جائے گا، دکھاوا آج ہے کل ختم ہو جائے گا۔ معزز حاضرین، جو اللہ نے عطا کیا ہو اس پر قناعت پسندی کا اظہار کر کے اللہ کے شکر گزار بننے کی کوشش کریں، تبھی جا کر کے اللہ تعالیٰ کامیابی کے دروازے سامنے کھولتا ہے۔ ورنہ جو بندہ قناعت پسند نہ ہو، دنیا کے جس مسئلے میں کیوں نہ ہو، یاد رکھیں وہ بندہ کبھی شکر گزاری کی زندگی نہیں گزار سکتا، اس کی زندگی بے چینی کی زندگی گزرتی ہے، وہ ہمیشہ بے اطمینانی کی کیفیت میں رہتا ہے۔ اس کو دیکھا پریشان ہوا، اس کو دیکھا ناشکرا بنا، اس کو دیکھا حرام طریقوں کو اختیار کرنے لگا، اس کو دیکھا غلط راستوں کو اختیار کرنے لگا۔ عام طور پر ہماری زندگیوں کا یہی مظہر ہونے لگا ہے، یہی ہماری زندگیوں کی چال ہونے لگی ہے۔ حقیقت زندگی کی کسی اور طرف ہے، ظاہری طور پر ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ ہماری قدرتیں، ہماری طاقتیں کسی حد تک ہیں، ہم ان سے کافی دور آگے نکل کر کے جانا چاہتے ہیں۔ معزز حاضرین، سادگی کی زندگی گزاریں، قناعت پسندی کی زندگی گزاریں، جو ملا ہو، جتنا ملا ہو، شکر گزاری کی زندگی گزاریں۔ آپ انشاءاللہ دنیا کے سب سے بڑے مالدار انسان ہوں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الغنی عن کثرت العرض، یہ دیکھو کہ دنیا کے مال و متاع سے مالداری حاصل نہیں ہوتی ہے، مالدار وہ نہیں ہے جس کے پاس کافی مال و متاع ہو، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا ان الغنی غنی النفس، سب سے بڑی مالداری یاد رکھیں یہ نفس کی مالداری ہے۔ آپ کو 2 روٹی ملے شکر گزار رہیں، آپ کو رزق کا سمندر مل جائے شکر گزار رہیں، آپ کو بھوکا رہنا پڑے شکر گزار رہیں، یہ قناعت پسندی ہے۔ اور یہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا ارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، جو اللہ نے تمہیں تقسیم کیا ہو، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہو، اس سے راضی رہو، تم سب سے مالدار رہو گے، لوگوں میں سب سے مالدار تم رہو گے۔ یہ اسی کو نصیب ہوگا جس کو اللہ نے قناعت پسندی عطا کی ہو۔ وہی حدیث میں دوبارہ کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، وہ آدمی کامیاب ہے جو مسلمان ہو گیا، اللہ نے اسے کفاف روزی نصیب کر دی جو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہو، اور اس پر اللہ نے اسے مقتنع بنا دیا، مطمئن کر دیا، وہ آدمی حقیقت میں کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، اللہ نے جو سہولتیں ہمیں عطا کی ہیں، اللہ نے جو رزق ہمیں عطا کیا ہے، اللہ نے جو لباس ہمیں دیا ہے، اللہ نے جو سواری ہمیں دی ہے، اللہ نے جو صحت و تندرستی ہمیں دی ہے، اللہ نے جو خوبصورتی ہمیں عطا کی ہے، اللہ نے جو بھی نعمت ہم پہ کی ہے، اللہ تعالیٰ کا اس پر ہمیں شکر گزار ہو کر کے اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے نیچے والوں کو دیکھ کر کے شکر گزاری کا جذبہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر کے ناشکرہ بننے سے محفوظ رکھے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.